الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدے کا دوسرا سبق پڑھاؤں گا۔ یہ سبق بہت ہی اہم ہے۔ اگر آپ کو قرآن پاک میں پڑھتے پڑھتے کہیں کچھ لیٹرز کی پہچان نہیں ہوتی کہ یہ کون سا حرف ہے تو یہ سبق پھر آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ اس سبق کو کس طرح پڑھنا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ اس سبق کو حروف مفردات کی طرح الگ الگ پڑھنا ہے۔ حروف مفردات جو ہیں، یہ جو حرف ہم نے پڑھے ہیں، ان کی طرح جو آگے والا سبق ہے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ یعنی اس میں جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں وہ آگے ان کو مد نظر رکھ کر ان کے مطابق پڑھا جائے گا۔ یعنی جب یہ 7 لیٹرز آئیں گے جہاں بھی ہوں گے تو ان کو ہم نے موٹا کرنا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ یاد فرما لیجئے۔ اسی طرح یہ 3 لیٹرز جہاں بھی آئیں گے ان میں سیٹی کا ہونا ضروری ہے، اور یہ جو 4 لیٹرز ہیں با، فا، میم، واو، ان میں ہونٹ ہلتے ہیں۔ ان 4 لیٹرز کے علاوہ کسی بھی لیٹر میں آپ نے ہونٹوں کو ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے جو ہم نے سبق پڑھنا ہے اس کو ان حروف کی طرح الگ الگ پڑھا جائے گا۔ جس طرح یہ لیٹر پڑھے تھے نا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ 2 حرفی لیٹر کو 1 سیکنڈ کھینچتے ہیں، 3 حرفی لیٹر کو 3 سیکنڈ کھینچتے ہیں، اور جہاں قلقلہ ہوتا ہے جو قلقلہ لیٹر ہوتے ہیں ان میں قلقلہ ہوگا، جو غیر قلقلہ ان میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہم نے قواعد اس لیسن میں پڑھے تھے، ان لیسن کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے والا سبق آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اگر یہ سبق آپ نے اچھے طریقے سے یاد نہیں کیا پھر آپ اس سبق میں زیادہ محنت کیجیے گا۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جب 2 لیٹرز ملا کر لکھے جاتے ہیں تو جو پہلا لیٹر ہے جس سے دوسرا لیٹر ملایا گیا اس لیٹر کا صرف سرا آئے گا۔ مثال کے طور پر پورا یا اس طرح نہیں ہوتا، لیکن یا سے جب الف ملایا گیا تو یا کا سرا آیا۔ پورا فا اس طرح نہیں ہوتا، فا سے جب الف ملایا گیا تو فا کا سرا آیا۔ پورا عین اس طرح نہیں ہوتا، عین سے جب ہم نے دوسرا لیٹر ملایا تو عین کا سرا آیا۔ آپ نے پہچان اس طرح کرنی ہے کہ یہ سرا کس لیٹر کا ہے، اور جن لیٹرز کے اوپر نقطے ہوتے ہیں ان میں نقطوں کی بھی آپ نے پہچان کرنی ہے کہ یہ نقطے کس لیٹر کے ہیں اور سرا کس لیٹر کا ہے۔ تو اس طرح آپ نے پہچان کرنی ہے، اور مختلف تبدیلیاں بھی ایک لیٹرز میں آ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بھی الف ہے، یہ بھی الف ہے، تو آگے کچھ اس طرح کے لیٹرز ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ اس کو کچھ حمزہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ حمزہ نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ میں قاعدہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے پہچان کس طرح کرنی ہے، حمزہ یا عین ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی را ہے، یہ بھی را ہے، شکل تھوڑی تبدیل ہے، اور یہ تھوڑا لیٹر مشکل ہے۔ تو یہ میں انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ مختصر سی ویڈیو ہوگی، زیادہ لمبی نہیں کریں گے۔ مشکل ورڈز جو ہیں ان پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ الف، پیچھے جس طرح ہم نے اس کو پڑھا تھا نا کہ اس کو الف 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 آلاف، الف نہیں پڑھیں گے، الف لام، الف لام، الف با، الف نون، الف تا، الف، ٹھیک ہے؟ 2 حرفی لیٹر کو آپ نے 1 سیکنڈ کھینچنا ہے، 3 حرفی جو لیٹر آئیں گے ان کو 3 سیکنڈ کھینچنا ہے۔ 2 حرفی کون سے ہیں، 3 حرفی کون سے ہیں، وہ پہلے لیسن میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو ان میں صرف آپ نے نقطے دیکھنے کے، نقطے کس لیٹر کے ہیں، پھر آپ کو انشاءاللہ پہچان ہوتی جائے گی۔ لام، با، کاف، با، کاف، تا، کاف، تھا، کاف، فا، کو، با، سین، لام، شین،
لام صاد لام واد لام. یہاں پہ جو مشکل ورڈ ہیں ان میں سے کچھ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے. جیم دال خو دال حا دال عین دال لام جیم. یہاں پہ دیکھیں کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، خاص طور پہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو یہ پہچان نہیں ہو پاتی کہ یہ الف ہے یا لام ہے. تو یہ آپ قاعدہ ایک سمجھ لیں کہ الف جب آتا ہے، الف یا تو آخر میں آئے گا، جس طرح یہاں پہ تھا، یہ دیکھیں با کے آخر میں الف ہے. الف جب آئے گا یا تو آخر میں آئے گا تو یا پہلے آئے گا. پہلے جب آئے گا تو الف جدا لکھا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ الف ورڈ سے پہلے آئے گا، کلمے سے پہلے آئے گا تو جدا لکھا ہوگا. الف پہلا جو الف ہوتا ہے وہ ٹچ نہیں ہوتا. ہاں، یا آخر میں الف ہوگا، جس طرح یہاں پہ آخر میں الف ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات کنفیوز کر رہی ہو، بلا جھجک آپ کو پوچھنے کی اجازت ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اگر الف ہوتا تو الف یہ جدا ہوتا، جیم آگے جدا ہوتا، لیکن یہ جس کے ساتھ آگے لیٹر لکھا جاتا ہے وہ لام ہی ہوتا ہے. اور یہاں پہ بھی کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ حمزہ ہے یا عین ہے، کیونکہ اس کی شکل جو ہے حمزہ سے ملتی جلتی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ یا تو لیٹر کے اوپر ہوگا. یہاں پہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، حمزہ یا تو لیٹر کے اوپر ہوگا یا لیٹر کے دائیں ہوگا یا بائیں ہوگا یا نیچے ہوگا. حمزہ حرف دوسرے حرف سے ٹچ نہیں ہوتا، ملا ہوا نہیں ہوتا. حمزہ اوپر ہوگا، نیچے ہوگا، دائیں بائیں ہوگا، ملا ہوا نہیں ہوتا. جو ملا ہوا ہوتا ہے وہ یہ عین ہی ہوتا ہے. امید ہے کہ یہ بھی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. عین جی ہا جی با جی. یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ بھی با ہے، یہ بھی با ہے، اور ان کے لکھنے میں ان کی شکل میں کچھ فرق ہے. تو یہ اس طرح کا فرق قرآن پاک میں آگے آپ کو بار بار ملے گا کہ ہوگا اس طرح، لیٹر با ہوگا یا نون ہوگا، تا یا ہوگا، لیکن اس کا آگے جو سرا ہے وہ مڑا ہوا ہوگا. تو آپ نے نقطوں سے پہچان کرنی ہے کہ یہ نقطے کون سے ہیں. نقطہ ایک ہے نیچے تو وہ با ہے، نقطے دو ہیں نیچے تو وہ یا ہے، نقطے دو ہیں اوپر تو وہ تا ہے. بس نقطوں سے آپ پہچان کریں گے. باقی یہ با کا جو سرا سیدھا بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح مڑا ہوا بھی آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گا. امید ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے یہاں پہ دیکھ لیں، ان لیٹر کو آپ نے پڑھنا کس طرح ہے. قرآن پاک میں آگے جب آئے گا اوپر واؤ کے حمزہ یا کے حمزہ تو وہاں پہ آپ صرف حمزہ پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ کیونکہ الگ الگ لیٹرز ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ حمزہ واؤ دونوں کو ہم نے پڑھنا ہے. حمزہ وا حمزہ یا با لام با. یہ دیکھیں، اس میں بھی آپ کو جو پہلے قاعدہ بتایا وہ قاعدہ مد نظر رکھیں کہ اس میں کچھ بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ الف ہے. اگر الف ہوتا تو با اس کے ساتھ نہ ہوتا، با آگے جدا ہوتا. الف سے آگے لیٹر ٹچ نہیں ہو سکتا، ہاں الف آخر میں آ سکتا ہے. تو یہاں پہ جو یہ آگے با ملا ہوا ہے تو یہ لام ہے. ٹھیک ہے، با لام با. اور یہ لیٹر بھی تھوڑا کنفیوز کر دیتا ہے، یہ ورڈ بھی. تو یہ جو ہے یہ ہا ہے، کہیں تو ہا اس طرح لکھا ہوا ہوگا جس طرح اس میں ہے، اور کہیں اس شکل میں ہوگا. ٹھیک ہے، با ہا میم یا ہا با فا حمزہ تا
یہ دیکھیں کہیں گول تا ہوتا ہے، کہیں دوسرا تا ہوتا ہے، تو یہ جو گول تا ہے یہ تا اور اس تا کے تلفظ میں مخرج میں کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے، لیکن بعض خاص قواعد ایسے ہیں، خاص رولز ایسے ہیں جن میں یہ گول تا اور دوسری تا میں فرق آ جاتا ہے۔ گول تا پر جب آپ نے اسٹاپ کرنا ہے تو گول تا پر جو بھی حرکت ہوتی ہے اس کو ہا ساکنہ سے تبدیل کیا جاتا ہے، دوسری تا پر جب آپ سٹاپ کرتے ہیں تو اس کے رولز جدا ہیں، لیکن تلفظ کے اعتبار سے اس میں بالکل فرق نہیں ہے، دونوں کو سیم طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لیں، یہ جتنے بھی لیٹرز ہیں ان کو اور جس طرح پیچھے میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس طرح جدا جدا پڑھیں گے۔ اس سبق میں کوئی بات اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو اس سبق پر آپ غور فرمائیں، اس سبق کو آپ مضبوط کریں، انشاءاللہ وہ سبق بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔